بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ڈی چوک اسلام آباد میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گرما گرم ہے۔ کچھ کارکن جو ہے مولانا فضل الرحمان کے، وہ ججوں کا جو راستہ ٹریل 5 کی طرف نکلتا ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اسحاق ڈار اور جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پہ گئے اور کارکنوں کا منت ترلا کیا، ان کو سمجھایا کہ یہ سارا ملبہ جو ہے حکومت پہ آ گرے گا، جس کے بعد وہاں سے وہ منتشر ہو گئے۔ تو ناظرین، چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا استعفیٰ لے کے جائیں گے، اور یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے کہ ان کے کارکنوں کا جج صاحبان کے راستے میں جا کے بیٹھنا، اور پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اس کے علاوہ لاہور بار ایسوسی ایشن اور دیگر پاکستان بھر کی جو بار ایسوسی ایشن ہیں وہ اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، اور کل وکلا کی بڑی تعداد جو ہے وہ چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے شاہراہ دستور پہ آ رہی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے جو کارکن ہیں، جو ڈنڈوں سے مسلح ہیں، وہ ڈی چوک میں انہوں نے آ کے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور کچھ قافلے جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں سے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے باہر ڈی چوک میں آ رہے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے ایک نورا کشتی جو ہے وہ جاری رہی کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دوں گا۔ حکومت جو انہی کی اتحادیہ ان کو مناتی رہی کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر جائیں، ڈی چوک میں دھرنا دیں۔ تو یہ نورا کشتی جو ہے وہ شام تک چلتی رہی، اور اس کی خبریں آتی رہیں کہ جناب علی خود ہی دھرنا بھی دے رہے ہیں، خود ہی جناب علی منترلا بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کارکن وہاں پہ بھیجے گئے اس میں بھی حکومت کی اپنی رضا شامل تھی، اور پھر منترلا جو کر کے یہ تاثر قائم کرنا کہ جناب ہم تو نہیں چاہتے تھے ایسا ہو۔ اور ناظرین، آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کچھ سانحہ ہوگا تو مریم اورنگزیب کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ پہ رہے گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کے گھر کو بھی جلایا جا سکتا ہے، کل کو کوئی آپ کے گھر کو آگ لگا دے گا۔ خدا نخواستہ اس ساری صورتحال میں کسی بھی جج کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ سارا ملبہ حکومت پہ گرے گا، چونکہ حکومت جو ہے مسلسل نان سٹاپ تقریباً 1 ماہ سے سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہی ہے، جن میں خواجہ آصف پیش ہیں، رانا ثناء اللہ پیش ہیں، مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پیش ہیں، مولانا فضل الرحمان تو اب ساری حدیں ہی کراس کر چکے ہیں، اور چونکہ وہ اپنے جو ہے ڈنڈا بردار فورس لے کے وہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ ایک طرف ناظرین دیکھیں دوہرا معیار ہماری حکومت کا، اس پی ڈی ایم کی حکومت کا دوہرا معیار ہے۔ ایک طرف عمران خان جو ہے وہ ریلی نہیں نکال سکتا کہ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پورے ملک سے اپنے قافلے لے کے ڈی چوک کی طرف رواں دواں ہیں، ان کو کہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آج ان کے ہاتھ میں ہے باغ ڈور، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، یہ بدلتا رہتا ہے سسٹم۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی تک انہوں نے آنکھ بھی نہیں کھولی ہے کہ یہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ کل کلا خدا نخواستہ کچھ سانحہ ہو گیا، کسی جج کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، آپ یاد رکھیں کہ جب پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف تھے، صدر پاکستان تھے، افتخار چودھری کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا، اور افتخار چودھری جب ججز کالونی سے نکلے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کے بال نوچے تھے، اور اس میں انتظامیہ کے افسران بھی تھے جن کو بعد میں معطل بھی کیا گیا تھا اور ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ یہ سارے جو ہیں ماضی میں ہو چکا ہے، اور ماضی میں یہ بھی ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اور اب تو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ دھمکیاں دیتے دیتے انہوں نے سارا اسٹیج ہی باہر تیار کر لیا ہے۔ لیکن اس دفعہ صورتحال ذرا اس لیے مختلف ہے کہ اس وقت سید سجاد علی شاہ کو وکلا تنظیموں کی اتنی بڑی تعداد میں سپورٹ حاصل نہیں تھی جتنی بڑی تعداد میں اس وقت پاکستان بار کونسل، وہ بھی چیف جسٹس پاکستان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس ہتھ کنڈے کی وجہ سے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اسلام آباد بار پہلے ہی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی چیف جسٹس کی حمایت کا اعلان کر چکی تھی، اور لاہور بار میں تو جا کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے خطاب بھی کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی چوک میں اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان کے جو کارکن ہیں ان کا ڈیرہ ہے، ان کا قبضہ ہے، بالکل اسی طرح ماضی میں جس طرح مولانا طاہر القادری صاحب کے کارکن یہاں براجمان تھے، یا جناب عمران خان کے جو کارکن یہاں پہ ہوا کرتے تھے۔ اور اس دفعہ جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور اس کے اتحادیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی شام تک انکاری تھی کہ وہ اس دھرنے میں شرکت نہیں کرے گی، لیکن ابھی سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے مشاورت مکمل کر لیا اور اب ہم اس دھرنے میں شریک ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ یہاں اسلام آباد سے تازہ ترین صورتحال ہے، اور صبح
9 बजे जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना होना है और 2 रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के। एक रास्ता ट्रेल 5 की तरफ से जाता है, मारगला रोड पे जाके वो निकलता है और वहाँ से कोसार ब्लॉक से होता हुआ सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है। और रास्ते में पहले तो बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन जो है ट्रेल 5 पे मौजूद थे, फिर वहाँ से डिस्पर्स हो गए राणा सनाउल्लाह और इसहाक डार साहब की मिन्नत तरले की वजह से। लेकिन जब वो जज साहबान जो हैं डी चौक में पहुंचेंगे तो आगे फिर मौलाना फजलुर रहमान की फोर्स मौजूद होगी। और 11 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथियों ने जो मामला इलेक्शन से मुतल्लक था कि उन्होंने हुक्म दिया था कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना, वजारत दफ़ा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ख़ुद पूरी PDM की हुकूमत, ये सारे के सारे अब एक मुलजमान की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करना है। लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं कि बस अब फैसला अवामी अदालत में होगा, अवामी अदालत में होगा तो वकला भी काले कोटों समेत वहीं पे होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। चूँकि मौलाना फजलुर रहमान की ये आदत है, जब वो इक़्तिदार जाता देखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं और किसी तरह के भी ओछे हथकंडों पर उतराते हैं। तो नाज़रीन, शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।